السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے ہماری ایک سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ آج بھی اسی حوالے سے نشست ہے۔ آج کی نشست میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ میں دو لفظوں میں پہلے بیان کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کی اس نشست سے آپ کی نظر پوری سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جائے گی۔ دسیوں کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ابتدا کرنے والے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد وہ معلومات کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر پھنس بھی جاتے ہیں، اور کوئی ان کے سامنے کئی دفعہ لائے حمل بھی نہیں آتا اور کوئی ایک سمت بھی مقرر نہیں ہوتی، اور اسی طرح ضعیف، صحیح، من گھڑت ہر قسم کی روایات بھی درمیان میں آ جاتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں تو اس مختصر سی نشست میں پوری سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر نچوڑ اول تا آخر گارنٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس مختصر سی نشست میں، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کا جو بیسک جو بنیاد ہے، جو اس کا فنامنا ہے، اور اسی طرح جس سٹرکچر پر سیرت النبی کھڑی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت جن بنیادوں پہ کھڑی ہے، وہ بنیادیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یعنی سیرت النبی کی بیسک فلسفی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جس بندے نے مغرب کی فلسفی پڑھنی ہے اور اس کو فلسفی کی بیسکس کا پتہ نہ ہو مغرب کی، وہ 1000 کتابیں بھی مغرب کی چاٹ لیں، اسے معلومات تو ملیں گی، لیکن مغرب کی بیسک فلسفی کا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ مغرب کی جو فلسفی ہے وہ کن بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح جس کو سیرت النبی کی بیسک فلسفی کا پتہ نہ ہو، اس کی بنیاد کا پتہ نہ ہو، وہ 1000 کتابیں چاٹ لے تو اس کو شعوری طور پر پتہ نہیں ہوگا کہ سیرت النبی کن بنیادوں پہ استوار ہوئی ہے۔ تو آج کی نشست میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ ایک چیز سیرت النبی کن بنیادوں پر استوار ہوئی اور امت کے سامنے آئی ہے، اور دوسری چیز پوری سیرت النبی کا خلاصہ اور نچوڑ، ایک سمری۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، پوری سیرت کو دیکھیں تو ہمیں 4 سبق ملتے ہیں بس۔ ان 4 اسباق کے اندر پوری سیرت النبی بند ہے، اور یہ گارنٹی ہے۔ گارنٹی کیوں ہے یہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، اس کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ یہی میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس کی گارنٹی قرآن دے گا انشاءاللہ۔ قرآن دے رہا ہے کہ یہی اللہ کے نبی کی سیرت کا اول و آخر خلاصہ ہے۔ بس آج المیہ ہمارے معاشرے کا یہی ہے۔ ہم سیرت النبی بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی کی بنیادوں پہ نہیں جاتے، اس کی بیسک فلسفی پہ نہیں جاتے، وہ جن بنیادوں پہ کھڑی ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سیرت النبی پڑھ لیتے ہیں، نظریہ ہمارا کمزور ہوتا ہے، ہم نظریاتی محاذ پر شکست کھا جاتے ہیں۔ سیرت النبی پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے سمجھنے والا، اسے آگے پہنچانے والا کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ شکست کھانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کو سمجھتے نہیں۔ تو آئیے 4 سبق کے اندر پوری سیرت النبی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی کو اپنی سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی کا جو پہلا سبق ہے، وہ پہلا سبق ہے اخلاص، مخلصین لہ الدین۔ اخلاص سیرت النبی کا اول و آخر سبق ہے۔ مخلص ہو جانا اللہ کے لیے،
جو اللہ کے لیے مخلص ہوگا اس کا اخلاص رسالت کے بارے میں بھی آئے گا، نبوت کے بارے میں بھی آئے گا، ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوگا، اس کا اخلاص صحابہ کی عظمت کے حوالے سے بھی ہوگا، صحابہ معیار عدل و حق ہیں اس حوالے سے بھی ہوگا، اس کا اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایت کی روشنی میں آ جائے گا۔ تو سیرت کا پہلا سبق اخلاص ہے، بس کہ سب کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اسی بندے کو قبول کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آتا ہے، جو کسی کو ساتھ ملا کے اللہ کے پاس آتا ہے، جو کسی کی خدائی کا اقرار کرتے ہوئے کھلے چھپے اللہ کے پاس آتا ہے، جو کسی ہستی یا امام کے اندر اللہ کی صفات کا دعویٰ کر کے پھر اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ کو اس سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ اللہ دھتکار دیتے ہیں اپنی بارگاہ سے، ایسے شخص کو قریب نہیں آنے دیتے کہ میرے بندے تیرے عقیدے میں، تیرے نظریے میں، تیری سرشت میں خباثت آ چکی ہے، ملاوٹ آ چکی ہے، اور یہ خباثت اور ملاوٹ میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر بندے کی اپنی غیرت ہوتی ہے۔ کیا بندہ اپنی عزت میں کسی کو شریک کر سکتا؟ کبھی نہیں۔ اللہ اپنی عظمت میں کسی کو شریک کیوں ہونے دے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، لیکن وہاں معراج کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا، میرے بندے نے پل بھر میں، لمحہ بھر میں میری توفیق سے زمین کا سفر کرتے ہوئے 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، اور پل بھر میں، لمحہ بھر میں واپس مکے تشریف لائے، لیکن عبودیت کے مقام پہ فائز رہے، معبودیت کے مقام پہ میرے نبی کا منصب ہی معبودیت کا مقام کا نہیں بلکہ عبودیت اور بندگی کا۔ اللہ کو اپنی عظمت، اپنی ہیبت، اپنی عزت، اپنا جلال، اپنا جبروت اتنا عزیز ہے، اللہ نے اس میں امام الانبیاء کی بھی شرکت نہیں رکھی۔ یہ ہے اخلاص۔ بندہ اپنی عزت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سمیت کون ہے جو اپنی عزت اپنے گھر والے کے ساتھ، اپنے گھر والے کی عزت میں کسی کو شریک ٹھہرائے؟ ہاں، وہی سے دامن چھڑانے والے اس بغیرتی میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہی سے دامن چھڑانے والے بڑے بڑے ماہرین معیشت بھی اس بغیرتی میں مبتلا ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ماہر معیشت نے، دنیا کے ایک ماہر معیشت نے ایک معاشی فارمولہ پیش کیا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور معاشی زندگی کو، دنیا کے معاشی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ کہ کئی لوگ ایک بیوی رکھ لیں، خرچے کم ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سے بات نکلتی ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بندہ اپنی عزت میں کسی کو اپنی عزت میں شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا کسی کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ بیٹے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ اللہ اپنی عظمت میں شرکت کیسے گوارا کرے؟ ہمیں ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں، اللہ کو ملاوٹ والی عبادت اطاعت کیسے قبول ہو؟ اللہ کبھی نہیں کرتا، اللہ کا اعلان ہے۔ تو سیرت کا پہلا سبق اخلاص ہے، اور اس اخلاص کو اللہ کے نبی نے یوں سمجھایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سیرت کا پہلا سبق ہے، اور سیرت کا جو پہلا سبق وہ اخلاص ہے، اور اخلاص کے 2 جز ہیں، ایک اقرار، دوسرا انکار، اور ابتدا انکار سے ہو رہی، اقرار سے نہیں ہو رہی۔ بندہ اللہ 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 کرے، تسبیح پہ تسبیح بلکہ تسبیح پہ تسبیح پڑھے، لیکن اس کے اقرار کے اندر انکار کی کیا کہتے ہیں انکار موجود نہیں، بلکہ اس اقرار کے اندر دوسروں کی بڑائی کی بھی آمیزش موجود ہے۔ یہ اللہ اللہ کرنا، یہ تسبیح پڑھنا، بلکہ تسبیح پڑھنا، ایک ایک گز کی لمبی تسبیح پڑھنا اللہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایک دفعہ بھی صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ دیں، اخلاص کے ساتھ کہہ دیں، اقرار کے ساتھ کہیں، اس اقرار میں سب کی نفی ہو سوائے اللہ کے، اللہ کو ایسا ہی اخلاص قبول ہے۔ تو اخلاص کے لیے جو جملہ سامنے آیا وہ لا الہ الا اللہ ہے،
لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، ایک انکار پر مشتمل ہے، ایک اقرار پر مشتمل ہے۔ انکار لا الہ پہلے ہے، اقرار الا اللہ بعد میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں کہ بندے، اے میرے بندو، تمہیں مخلص ہو کے میرے پاس آنا ہوگا، اور اس اخلاص کی شرط اول یہ ہے لا الہ، سب کا انکار کر کے پھر میرے در پہ آؤ، پھر الا اللہ کا اقرار قابل قبول ہوگا۔ اگر لا الہ نہیں تو الا اللہ کی جتنی مرضی ضربیں لگا لو، اللہ 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 اللہ، ناک سے ضرب لگاؤ، منہ سے ضرب لگاؤ، جہاں سے مرضی ضربیں لگاؤ، عجیب عجیب قسم کے ذکر ایجاد کر دو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں۔ اللہ کے ہاں تو صرف اس اخلاص کی وقعت ہے جس کے اندر انکار پہلے ہے اور اقرار بعد میں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کار ساز نہیں، کوئی دور و نزدیک سے پکار کو سن کے اس پکار پہ جوابی کاروائی کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بیٹی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی برباد کرنے والا نہیں، کوئی آباد کرنے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی خزانے دے نہیں سکتا، کوئی خزانے چھین نہیں سکتا، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی امیر نواز نہیں، کوئی تخت سلطنت پر بٹھا نہیں سکتا، کوئی تخت دار پہ چڑھا نہیں سکتا، کوئی آباد نہیں کر سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہیں، الا اللہ۔